نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 222 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 سے 52 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے۔ اذا نکحتم المؤمنات جب کہا گیا تو المؤمنات میں جہاں مومن عورتوں کی بات ہو رہی ہے وہاں اہل کتاب عورت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر اہل کتاب عورت سے بھی شادی ہو تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگی جو آگے بیان کیا جائے گا۔ ثم پھر طلقتموہن، طلاق دو تم ان کو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر طلاق دو تم ان کو۔ اس حصے سے ایک بہت اہم فقہ پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے بعد ہی طلاق دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا اختیار نہیں کسی طلاق کا جس کا وہ مالک ہی نہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہی طلاق دی جاتی ہے۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوہن، تم چھو ان کو۔ یہاں سے مراد جسمانی تعلق ہے۔ اگر جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے فما لکم علیہن، تو نہیں تمہارے لیے ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، تم شمار کرو اس کو۔ ایسی عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں ہے۔ ایسی عورت طلاق کے بعد فوراً نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہاں عدت کی سب سے اہم وجہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ عورت عدت اس لیے گزارتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ تو نہیں، اور یہاں اس سچویشن میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کیونکہ جسمانی تعلق قائم ہوا ہی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمتعوہن، تو فائدہ دو ان کو، متاع طلاق دو ان کو، وسرحوہن، اور رخصت کرو ان کو، سراحا جمیلا، رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ تو دوسری اہم ترین بات جو اس آیت سے پتہ چلتی فمتعوہن، تو ان کو فائدہ دیا جائے، اور تیسری اہم ترین بات وسرحوہن سراحا جمیلا، اور رخصت کرو ان کو، رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ سرحوہن کا جو لفظ ہے سین اور ہا سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مویشیوں کو کھلا چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رخصت کر دو ان کو، مراد طلاق دے دو ان کو، سراحا جمیلا، طلاق دینا اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے چھوڑنا مراد ہے، یعنی ان کو روک کر بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے، ان کو مار کر، دھکے دے کر، رسوا کر کے طلاق نہ دی جائے۔ اب یہاں پر فمتعوہن سے تھوڑا سا ہم آپ کو واضح کریں گے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو ہمارا دین عورت کو طلاق کا فائدہ دینے کا حکم دیتا ہے، جس کو آپ متاع طلاق کہتے ہیں، جو مہر کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین میں مہر کے علاوہ بھی متاع طلاق دینا پسندیدہ ہے۔ اس مہر کے
بارے میں آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو ملتاء طلاق دینا چاہیے، اور اگر مہر مقرر ہو گیا ہو تو پھر نصف مہر دینا چاہیے۔ کس سچویشن میں؟ کہ جب نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں تو دو سچویشنز بن جاتی ہیں، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو متع طلاق دینا ہے۔ دوسری سچویشن، نکاح ہوا، ٹھیک ہے، اور مہر مقرر بھی ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو ایسے میں آدھا مہر اس کو دیا جائے گا۔ اس بارے میں جو آیت آتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237، 236 اور 237، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، تو انہیں سامان دو، یعنی انہیں متع طلاق دو۔ اب متع طلاق کتنا دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسط والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، یعنی جسمانی تعلق قائم کرو، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہ بات کہ تم معاف کر دو تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر آپ کو دو باتیں معلوم ہونی چاہیے، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، اس صورت میں متع طلاق دینا ہے۔ دوسری سچویشن، نکاح ہوا، مہر مقرر ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، ایسے میں آدھا مہر دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ آیت کس مناسبت سے آئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ سیدنا سہل بن سعد اور سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجیت تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا سامان تیار کرتے ہیں اور انہیں رازقیہ کے 2 کپڑے، رازقیہ کہتے ہیں سفید کتان کے کاٹن ڈریسز، ٹھیک ہے، کہ 2 کپڑے بھی دے دیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سچویشن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو طلاق دے دی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اچھے سے پتہ چلتا ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور رخصت کرو ان کو رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر رواج یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو جاتی ہے، جس سے ہم اس پورے پروسیس کو شادی کہتے ہیں۔
لیکن کچھ نکاح ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بالغ ہونے پر رخصتی ہوتی ہے. تو رخصتی کا ویسے جو لفظ ہے وہ ہمارے ہاں شادی میں ہی شامل کیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں کا رواج ہے. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ عمومی طور پر عربوں کا کلچر تھا، اور اگر ہمارے یہاں بھی اگر اسی سچویشن میں کوئی ہے سیم رول فالو ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ عدت صرف اسی سچویشن میں نہیں ہے کہ نکاح ہوا تھا پر رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اسی سچویشن میں عدت نہیں. اگر ایسی سچویشن میں جیسے کہ نکاح ہوا ہے کسی کا اور اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کرنی ہے، گو کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو یہ بات آپ کو اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ عدت نہ ہونے کے لیے صرف یہی والی سچویشن ہے جو کہ اس آیت میں بتائی گئی ہے. تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی اگر رخصتی نہیں ہوئی تب بھی. نکاح ہو گیا تھا، رخصتی 6 مہینے بعد ہونی تھی، سال بعد ہونی تھی، لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں شوہر فوت ہو گیا تو اب وہ چونکہ اس کی بیوی ہے اس لیے اس کو اپنے ہسبینڈ کا یہ آخری حق عدت کی صورت میں ادا کرنا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے احللنا لک، حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے. احللنا، حلال کر دی ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، لکا آپ کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت اللہ نے دی. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ یہ اجازت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے شادی کی اور یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 4 بیویاں تھیں تب تک تو کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو یہ چیز اعتراض بنی. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی. اور عام مومنین کے لیے 4 بیویوں سے زائد کا جواز نہیں تھا. 4 بیویوں کی اجازت ہر مومن کو ہے. تو اس آیت کو اتار کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنا قرار دیا. تو یہ اعتراض چونکہ تھا تو کافروں کی طرف سے، کافر اور منافقین اس پر باتیں کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو دل میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کیوں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ عام مومنین کے لیے تو ابھی تک 4 شادیوں کی ہی اجازت ہے، لیکن جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللاتی، وہ جو آتیتا دیے آپ نے، اجورہن ان کے مہر. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی وضاحت کر رہے ہیں جن جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. نمبر 1 اللاتی آتیتا اجورہن، وہ جو دیے آپ نے ان کے مہر. وما ملکت، اور جن کا مالک ہے یمینوں کا آپ کا دایاں ہاتھ.
یعنی لونڈیاں بھی آپ کے لیے جائز ہیں. مما افاء اللہ، اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے علیکا آپ پر. افا کا لفظ فا یا حمزہ سے ہے. لفظی معنی اچھی حالت کی طرف لوٹانا، اصلاح کرنا. یہ لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. مال فے، مال فے کہتے ہیں بغیر جنگ کے مال ہاتھ آئے، اور مال غنیمت جنگ کے ساتھ مال ہاتھ آئے. تو وہ عورتیں جو بطور لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم وہ بنات عمی کا، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی. وہ بنات عماتی کا، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی. وہ بنات خالی کا، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی. وہ بنات خالاتی کا، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی. اللاتی، وہ جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی، معکا آپ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزنز سے بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے شرط تھی اللاتی ہاجرن معک. آپ اپنی صرف انہی کزنز سے شادی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے. اور ہجرت سے مراد یہاں پر مکہ سے مدینہ تک کی ہجرت ہے. اب کزنز سے شادی کرنے کے لیے دو شرائط ہو گئی. ایک تو مہر تو دینا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری شرط کیا ہو گئی؟ ہجرت. انہوں نے ہجرت کی ہو، یہ دوسری شرط ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طالب کی بیٹی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہوئی. کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے اس لیے شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ اپنے چچا کے احسانات کا بدلہ دے سکیں. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، مگر میں نے معذرت کر لی کہ میرے چھوٹے چھوٹے رونے پیٹنے والے بچے ہیں. آپ نے میرا عذر قبول فرما لیا. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال بھی نہیں، کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی، اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھی. اسے ترمذی نے روایت کیا. وامرأتن، اور کوئی عورت، مؤمنتن، مومن، یوں وہبت، اگر ہبا کر دے، نفسہا، اپنے نفس کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہبت کا لفظ واؤہا با سے ہے. بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز دینا، کسی نفع کی توقع نہ رکھنا. یہ چوتھی قسم ہے عورتوں کی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنا حلال کر دیا گیا، کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دے. ایسی صورت میں ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستنکحھا، کہ نکاح کرنا چاہیں اس سے. اب کوئی عورت آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ ہبا کر دے، ایسی سچویشن میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جو عورت اپنا نفس ہبا کرے، یوں سمجھ لیجئے وہ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہ رہی ہے. شادی کے ٹائم پہ مہر عورت کا حق ہے، وہ اپنا یہ حق چھوڑنا چاہ رہی ہے. تو ایسی ہبا والی عورت کا حق مہر کچھ نہ ہوگا. دوسری بات، اس کو گواہوں کی ضرورت نہیں اور نہ ولی کی ضرورت ہے. بڑا اسپیشل قسم کا نکاح ہے، لیکن یہ صرف اور صرف خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیتی تھی. میں کہتی بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی عورت اپنا آپ ہبا کر دے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسی آپ کی خواہش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار فوراً ویسا ہی حکم نازل فرما دیتا ہے.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ خواتین آتی تھیں اور اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی شادی کی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی شادی کی نہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو اسے میرے نکاح میں دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اگر تم اسے دے دو گے تو خود تہبند کے بغیر رہ جاؤ گے، سو کچھ اور تلاش کرو۔ اس نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا، تلاش تو کرو، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تو انہی صورتوں پر میں نے اسے تمہارے نکاح میں دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ عورت تو خود اپنا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرنے آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی تو کسی اور سے کر دی۔ عورت کا کیا طرز عمل نظر آ رہا ہے؟ بالکل خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ڈیسیشن لیں، خود شادی کر لیں یا کسی اور کے نکاح میں دے دیں، اس نے اپنے سارے حق ختم کر دیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تو مہر دلوایا، کیونکہ اگر اسی عورت سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے تو نہ مہر کی ضرورت تھی، نہ گواہوں کی، نہ ولی کی۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہر دلوا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسی کسی عورت سے کوئی عام مومن شادی کرتا ہے تو پھر وہ تمام نکاح کے ارکان پورے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ آزادی دی جا رہی ہے کہ آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 ازواج آلریڈی موجود تھیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو کافروں نے اور منافقوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں ذرا شروع سے دیکھیں تو سب سے پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی۔ اس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آئندہ 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، اور کوئی دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران نہیں کی۔ بہت سے لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا شوق تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنی جوانی میں 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے، اور وہ عورت جو 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی اس لیے کی کیونکہ آپ کی بیٹی فاطمہ چھوٹی تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس شادی کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ دونوں کے بچوں کو ایک سپورٹ مل جائے۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی۔ پھر 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ کوئی اور شادی نہیں کی، اور صرف نکاح ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو وہاں مدینہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی رخصتی لی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو حضرت حفصہ سے آپ نے شادی کی۔ حضرت حفصہ کو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کہ جنگ بدر میں ان کے ہسبینڈ شہید ہو گئے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی، اور پھر اسی طرح سے ام سلمہ سے بھی شادی کی، کیونکہ ابو سلمہ بھی انتقال کر گئے تھے۔
تو منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ مومنوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور نبی پر کوئی پابندی نہیں. کیا مومنین کے لیے الگ شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ شریعت ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں عیش و عشرت کی خاطر نہیں تھی، ورنہ جوانی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان عورت سے شادی کرتے، کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پیچھے باقاعدہ حکمتیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالصۃ لک، خالصتاً آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا. تو یہ اجازت صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہر، ولی اور گواہوں کے بغیر بھی نکاح کرنا جائز ہے. جیسا کہ آپ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے بھی پڑھ چکے ہیں. حضرت زینب سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر کی. کوئی مہر نہیں تھا، کوئی ولی نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھے. یہ اسپیشل پرمیشن صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے.